اگر آپ شمیمی ایجنسی کی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى بَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُوبٌ وَمَرْضِيٌّ لَدَيْهِ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكتابه العظيم وخطابه القديم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا الہی سر پہ سایہ شاہ بدر الدین کا میرے مولا حضرت یار علی کے واسطے۔ قبل اس کے کہ میری گفتگو کا کارواں کچھ آگے بڑھے، نبی رحمت شفیع امت کشتی نوح کے ناخدا صاحب ما زاغل بصر و ما طغا، رب کے محبوب ساری کائنات کے مطلوب، اچھوں میں سب سے اچھے بڑوں میں سب سے بڑے، سب پر کرم فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، امت کی یاد میں رب حبلی کا مژدہ سنانے والے، شہر یار ارم تاجدار حرم، ایسے قدم کہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اسی نبی کی مقدس و مطہر بعظمت و پرنور بارگاہ میں شیخ شادی شیرازی کہتے ہیں، قسیم جسیم نسیم وسیم کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پشش، ندانم قدامی سخن گوئے مد کی والا تری سانچے من گوئے مد، اپنے نبی ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی، وہ نبی جن کا ماتھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، وہ نبی جن کی زبان فیض ترجمان، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ نبی جن کے لبھائے پاک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ نبی جن کا دہن اقدس وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ نبی جن کی نگہ ناز جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، وہ نبی جن کی ریاست مبارکہ سیادت عامہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس ریاست و حکومت کے باوجود صبر و رضا کا عالم، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، آئیے اسی نبی کی مقدس و مطہر بعظمت و پرنور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، باواد بلند پڑھیں درود ورد زباں ہے تو لگ رہا ہے مجھے، میرے قریب میرا غم شناس بیٹھا ہے، وسیلہ دے کے محمد کا مانگ لے سب کچھ، نگاہ نیچی کیے کیوں اداس بیٹھا ہے۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، منبر شریف پر آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں، علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے ایک جامع اور شاندار خطاب صاحب الفضیلت حضرت علامہ غلام حسین صاحب قبلہ مصباحی سے آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لی ہے، اور آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری ارباب احمد صاحب قبلہ فاروقی وہ تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء شورا بھی بیٹھے ہیں۔ وقت کی تنگی دامن گیر ہے، تھوڑی دیر میں آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ حضرات کے ہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہوں، رومی ہوں، رازی ہوں، غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ مایوس نہ ہو اس سے رہبر فردانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہی۔ آئینے جواں مردہ حق کوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دنیا میں بہت ساری کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، مارکیٹ میں دنیا کی ساری کتابیں مل رہی ہیں حضرات، مگر ایک ہر کتاب اپنے اپنے فنوں پر رہبری کرتی نظر آتی ہے حضرات۔ منطق کی کتابیں استدلال کا طریقہ سکھاتی ہیں، تاریخ کی کتابیں گئے گزرے واقعات، دنوں کے واقعات ہمیں سناتی ہیں، ریاضی کی کتابیں ہمیں شماریات کا درس دیتی ہیں، فقہ کی کتابیں ہمیں مسائل کو بتاتی ہیں حضرات، مگر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اپنے اپنے فنوں پر دلالت کرتی ہیں، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اس زاویے سے اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کے نظریے سے آپ دیکھیں گے تو تاریخ کا بحر ذخار ہے۔ قرآن کو آپ مسائل کے طریقے سے آپ دیکھیں گے تو پورا نظام مصطفیٰ، نظام اسلام سسٹم پورا موجود ہے حضرات۔ قرآن کو جس نظریے سے آپ دیکھیں گے ہر طریقے سے قرآن کامل و اکمل نظر آئے گا حضرات گرامی۔ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جنہوں نے دیواروں کو خط فاصل کھینچا اور جنہوں نے کالے و گورے کے تمیز کو ختم کر دیا ہے، جس نے لوگوں کو ایک رسی میں باندھا ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا ہے، کالے اور گورے کے تمیز کو ختم کر دیا ہے، یہی وہ مقدس کتاب ہے۔ اسے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، یہی وہ مقدس کتاب ہے۔ اس کے مطابق تقریر کرو گے تو خطیب کہے جاؤ گے، یہی وہ مقدس کتاب ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی کہے جاؤ گے، یہی وہ مقدس کتاب ہے۔ اسی کے مطابق آپ فیصلہ کرو گے تو قاضی کہے جاؤ گے حضرات۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئیں، توریت بھی اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی اللہ نے نازل کیا ہے، زبور بھی اللہ نے نازل کیا ہے حضرات، مگر زبور نہ رہی، انجیل نہ رہی، توریت نہ رہی۔ اس لیے اپنے ادوار میں لوگوں نے اپنے ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، مگر قرآن مقدس جیسے کل تھا ویسے آج ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ اس قرآن میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، ایک زبر کا فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا
اتنا فرق نہیں ہے. جیسے قرآن کل تھا ویسے قرآن آج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اسی کتاب کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. حضرات گرامی آج طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. قرآن سے 24 آیتوں کو نکال دی جائے, قرآن سے اتنی آیتیں نکال دی جائیں. کہیں کہہ رہا ہے کوئی قرآن سے 48 آیتیں نکال دی جائیں. کہیں قرآن کے خلاف مباحث ہو رہے ہیں, کہیں قرآن کے خلاف ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. آئے دن آپ سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر خبریں سنتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن وہاں جلا دیا ہے, لوگوں نے قرآن وہاں دریا کے حوالے کر دیا ہے, لوگ قرآن پر پابندیوں کی بات کر رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو, آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ حضرات گرامی آج سے نہیں یہ بات چل رہی ہے, قرآن جب سے نازل ہوا ہے حضرات لوگ کہہ رہے تھے, کفار مکہ یہی کہہ رہے تھے محمد نے کسی سے گڑھوا لیا ہے, محمد نے کسی سے لکھوا لیا ہے. حضرات قرآن کا اعلان ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ایک آیت اس کی طرح بنا کر کے لے آؤ, اس کے مثل کوئی آیت نہیں لا سکتے ہو. حضرات میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں آج مخالفین کہتے ہیں قرآن نے اتنی آیتیں تبدیل کر دینی چاہیے, قرآن کی بے حرمتیاں لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے مذہب کی کتابیں لے کر کے آئیے, آپ اپنے دھرم کی کتابیں لے کر کے آئیے. آنگا لے کر کے آؤ, بھگوت گیتا لے کر کے آؤ, رامائن لے کر کے آؤ, رگ وید لے کر آؤ, سام وید لے کر آؤ, اجر وید لے کر کے آؤ. گردے کی اپنے مذاہب کی کتابیں تم لے کر کے آؤ. ہم بھی اپنے مذہب کی کتاب لے کر کے آتے ہیں. تم بھی چھاپنا بند کر دو, ہم بھی چھاپنا بند کر دیتے ہیں. تم بھی لائبریریوں میں رکھنا بند کرو, ہم بھی رکھنا بند کر دیتے ہیں. حضرات گرامی آپ اپنے مذہب کی کتاب لو, ہم بھی اپنے مذہب کی کتاب لیتے ہیں. چلو گھاگھرا ندی میں ڈال دیتے ہیں. آج سے چھاپنا بند ہے, آج سے کوئی نہیں چھاپے گا, آج سے کوئی کتاب نہیں پڑھے گا, آج سے کوئی کتاب نہیں لکھے گا. حضرات تم بھی دریا میں چلو, ہم بھی دریا میں چلتے ہیں. اپنے مذہب کی کتابیں تم نے ڈال دی ہے, ہم نے قرآن ڈال دیا ہے. ڈالنے کے بعد اب دریا کے ساحل کے قریب کھڑے ہو کر کہو اے آنگا تو چلی آ, اے بھگوت گیتا تم چلے آؤ, اے رامائن تو چلا آ, اے یجروید تم چلے آؤ, اے رگ وید تو چلا آ, اے گرنتھ تم چلے آؤ. قسم خدا کی کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے. جیسے ہی قاری شرف الدین نے آواز دیا ہے اے قرآن تو چلا تو قرآن کہے گا. حضرات گرامی قاری شرف الدین جیسے اعلان کریں گے اے قرآن تو چلا تو ان کے دونوں فردن اپنا سینہ لے کر کے پہنچ جائیں گے. حضرات اسی بشتلیا کی سرزمین پر جتنے حفاظ ہیں اپنا سینہ لے کر کے پہنچ جائیں گے. لوگ قرآن مجھ سے لے لو, اس کی آیتیں مجھ سے لے لو, اس کے حرکات مجھ سے لے لو, اس کے سکنات مجھ سے لے لو, اس کی منزلیں مجھ سے لے لو, اس کے رکوعات مجھ سے لے لو. 6666 آیت ہیں. یہ حفاظ کرام اپنے سینے میں معجزم کیے ہوئے ہیں. اس لیے کسی کتاب کا حافظ دنیا میں نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک نہیں کروڑوں حافظ آپ کو مل جائے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. حضرات یہ بڑی آسانی کے ساتھ حافظ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. جبکہ اعلان ہے, قرآن کہتا ہے اگر یہ جبل مستقیم پر نازل کر دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. جبل مستقیم پر اسے نازل کر دیں تو اس کی تاب نہ لا سکے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کیسے ہے تو یاد رکھو قرآن جلالی بھی ہے, قرآن جمالی. جلالی شان کو پیغمبر نے اپنے سینے میں لے لیا ہے اور جمالی شان کو پیغمبر نے اپنے امت کو عطا کر دیا ہے. حضرات گرامی آپ بتائیں قرآن بچوں کے سینے میں کیسے موجود ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دنیا کے سب سے پہلے حافظ کا نام محمد الرسول اللہ ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضور کی برکت ہے کہ آج بچوں کے سینے میں قرآن موجود ہے, آج ان کے سینے میں قرآن موجود ہے. آج بچوں کا دماغ نہیں چل رہا ہے, آج بچوں کا دماغ نہیں پھٹ رہا ہے, ان کا سینہ نہیں چل رہا ہے. حضرات گرامی, آئیے دیکھا جائے, جب بچے 5-10 سال کے ہو جاتے تھے تو وہ جا کر مکتب میں کچھا 1 میں نام لکھاتے تھے. آج آپ دیکھیں حضرات, پلے گروپ ہے, جونیئر کے جی ہے, ایل کے جی ہے, سینئر سیکنڈری ہے, کرنے کی دنیا بھر کے سلیبس تیار کیے گئے ہیں, بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. ان کے دماغ میں بات آئی کہاں سے؟ پہلے تو سوچ رہے تھے کہ بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا, اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے, بچہ برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس کا ذہن قبول نہیں کر سکتا ہے, اس لیے اور بڑھنے دو, اس لیے اور بڑھنے دو. جب بچہ شعور کی منزل کے قریب پہنچتا تھا تو اسے جا کے کچھا 1 میں ایڈمیشن ملتی تھی. لیکن آج عالم یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہی ہے, اسے فوراً LKG میں اس کا ایڈمیشن کر دیا جاتا ہے. حضرات گرامی, آج بچے کا ذہن کمزور نہیں ہے, آج بچہ لوڈ اٹھا سکتا ہے, آج بچہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے. ارے جواب ملے گا, لوڈ کی بات کر رہے ہو, ارے بچہ ماں کے شکم میں 18 پارہ حفظ کر سکتا, بچہ ماں کے پیٹ میں 18 پارہ حفظ کر سکتا ہے. حضرات, تو کون بچہ ہے جسے دنیا پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانتی ہے. حضرات گرامی, سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کے مطابق اپنی ماں کے شکم سے 18 پارہ کا حفظ کر کے آئے ہوئے تھے. حضرات, آپ دیکھتے چلیں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں, میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی محبوب اللہ تعالی سیکون له شان بین الاولیاء والاقطاب کثانی بین الانبیاء ورسول. اے ابو صالح, تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں, یاد رہے وہ اللہ کا ولی ہے, اس کی شان تمام اولیاء اقطاب میں ایسے ہوگی جیسے میری شان تمام انبیاء و رسولوں. اور سنیے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہو رہے ہیں, اس سال 1000 لڑکے پیدا ہوئے, 1000 بیٹے پیدا ہوئے, اور سب کو اللہ نے غوث کے صدقے میں ولی بنا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی یہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں, جب میں مدرسہ جاتا تھا تو جانے جاتا تھا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا, اے بچوں اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. حضرات, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آقا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا ولی ہے, تو ولی ہوتا ہی ہے جسے اللہ پڑھا کے بھیجے, جسے اللہ لکھا کے بھیجے. جب پڑھا پڑھایا ہو, لکھا لکھایا ہو, تو غوث پاک کو مدرسہ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غوث پاک مدرسہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرات گرامی, غوث پاک مدرسہ جا رہے ہیں تاکہ میرے ماننے والوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بغیر علم کے تبلیغ اسلام ممکن نہیں ہے, بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کا کام ممکن نہیں ہے. حضرات, مخصوص بندے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے. حضرات, قاری قطب الدین صاحب قبلہ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, اپنے بچوں کو قاری بنایا. مقصد یہ ہے تبلیغ اسلام ہو, اسلام کا مشن آگے بڑھے, اس لیے پڑھنا ضروری ہے. غوث پاک جب مدرسہ جا رہے ہیں, حضرات, تو واقعہ
سنا ہے کہ حضرات گرامی غوث پاک جب چل رہے تھے تو ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آپ کو ملا تھا. ماں نے آپ سے سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بول. یہی تو کہا تھا, بھائی سن رہے ہیں آپ لوگ, یہی تو کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. کیوں کہا جھوٹ مت بولنا؟ ہماری مائیں, آپ کی مائیں تو کہتی ہیں بیٹا محنت سے پڑھنا, بیٹا کھانے میں کوتاہی مت کرنا, لڑائی جھگڑا مت کرنا. لیکن غوث پاک کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا. کیوں؟ اس لیے ماں کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی, ماں کی نگاہ دیکھ رہی تھی. بیٹا ہمدان پہنچے گا, قبیلے ہمدان میں وہاں کے ڈاکو اس پر حملہ کریں گے, اور جب ڈاکو حملہ کریں گے تو پوچھیں گے تیرے پاس کیا ہے, بیٹا سچ بولے گا. یہ ماں کی ولایت ہے, یہ ماں کا نظریہ ہے, یہ ماں کی استقامت ہے, یہ ماں کا رشتہ و ہدایت ہے, یہ ماں کی ترتیب ہے کہ بیٹے سے سوال ہوگا, سچ بولے گا تو ایک نہیں 40 ڈاکو اس کے ہاتھ پر توبہ کریں گے. تو سنو, یہ پہلا گروہ ہے جو 40 ڈاکوؤں نے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کیا تھا, اور غوث پاک نے ان پر نگاہ ڈالی, سب کو اللہ کا ولی بنا دیا. حضرات اور سنیے, جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے بغداد شریف کی سرزمین پر, غوث پاک کا اس دارالعلوم جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرتے تھے, فقیر نے اس کی زیارت کی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچنے کے بعد تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجاہدات کا دور. جو اہل روحانیت ہے انہیں مجاہدے کا علم ہے, مجاہدہ, مراقبہ, علم سینہ, علم لدنی, یہ ساری چیزیں ہیں غرضے کی. جب انہیں مجاہدے کا شوق ہوا, مجاہدہ کر رہے تھے, تو جدھر دریائے دجلہ کے قریب جاتے 70 فقراء گھومتے تھے, کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ کھانے کو مل جائے. غوث پاک نے قسم کھا لیا کہ جب تک میرا رب کہے گا نہیں عبد القادر کھا لو, اس وقت تک میں کھا ہی نہیں سکتا ہو. غوث پاک مجاہدہ کر رہے ہیں, اندر سے بھوک کی صدا آ رہی ہے, آپ مجاہدہ کر رہے ہیں غرضے کی. حضرات غوث پاک مجاہدے پہ مجاہدہ کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے بھوک, لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا عبد القادر کھانا کھا لو. کہا نہیں, کہا تمہارے رب کا حکم ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کھانا کھا رہے ہیں, اسی کو بریلی کے امام بول رہے ہیں, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حضرات غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد کی سرزمین پر تشریف فرما ہیں, اعلان کر رہے ہیں قدمی ہادھی علی رکبتے کل ولی اللہ, یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. یاد رکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کے تقریر میں کتنا مجمع ہوتا تھا. آپ کی خانقاہ شریف سے لے کر دریائے دجلہ کی چوڑائی تک, دریائے دجلہ کی چوڑائی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کی دوری پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی مزار پاک ہے, وہاں تک یہ مجمع ہوا کرتا تھا. غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو 400 لوگ قلم دعوات لے کر بیٹھتے تھے. غوث پاک کی تقریر لکھنے کے لیے غوث پاک جب تقریر کرتے تھے, تقریر کے بعد 20-30 لاشیں نکالی جاتی تھی جو خوف خدا سے لوگ مر جایا کرتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان کر رہے ہیں قدمی ہادھی علی رکبتے کل ولی اللہ, یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے, جو جتنا قریب تھا بڑھتے آپ کے قدم مبارک کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنے گردن پہ رکھ لیا ہے. حضرات گرامی یہی تک بات
نہیں ہے. اس دور میں ایران کی پہاڑیوں میں خراسان کے علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مہو تھے. آپ نے آواز سنی. سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, الیکٹرانک دور نہیں تھے حضرات گرامی, یہ ساری سہولتیں نہیں تھی, مگر بغداد میں اعلان غوث پاک کر رہے ہیں. خراسان کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز سن رہے ہیں. کس کان سے سنتے ہیں؟ دل کے آئینے میں ہے تصویریں یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, حضرات غوث پاک نے اعلان کیا ہے میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں لا بل عینی وراسی, اے عبد القادر آپ کا قدم میرے گردن ہی پہ نہیں, یہ سر پہ بھی ہے اور آنکھ پر بھی ہے. حضرات گرامی سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, موہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو, میرے غوث جلی کا مدح خوان ہو. حضرات بھائی ایک کیٹیگری دیکھیں اور لیول دیکھیں, اسٹیٹس دیکھیں. انسان مومن ہوتا ہے جب سنت کی پیروی کرتا ہے, نوافل پر پابندی کرتا ہے, تب جا کے وہ ولی بنتا ہے. ولی سے آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھے ولی یہ کامل بنتا ہے, اس سے آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھو کتب بنتا ہے. آگے بڑھا ابدال بنا, آگے بڑھا افراد بنا, آگے بڑھا فرد الافراد بنا, اس سے آگے بڑھا تو غوث بن رہا ہے, غوث سے آگے بڑھا تو غوث اعظم بن رہا ہے. یہ ہے لیول. میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا مرتبہ جیسے بلند کیا ہے, سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں ایسے ہی غوث پاک کا مرتبہ اللہ نے سارے ولیوں میں سارے کتبوں میں سارے ابدال میں سارے اوتاد میں سارے افراد میں سارے غوث میں اللہ کا مرتبہ بلند. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, نعرے تکبیر. اور غوث پاک کے ہاتھ چلے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی ولی کی بارگاہ میں لوگ چلا کرتے ہیں, مگر غوث پاک کے ہاتھ چلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ نے واقعہ سنا, چوری کرنے آیا اگر جانتے ہیں, اٹھایا گٹھری سامان, دروازہ نظر نہیں آیا. اس چور کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ سنا ہے اس کا نام کیا تھا؟ حضرت قطب الفینا. غوث پاک کی بارگاہ ہے, سامان لے رہے ہیں, دروازہ نہیں مل رہا ہے. حضرات حضرت خضر پہنچے, کہا کہ ہمارے علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے, دے دیں. ابدال کی بات ہے, ولی کی بات نہیں ہے, ابدال کی بات ہے. ولی کا پوزیشن, ابدال کی پوزیشن آپ جانتے ہیں. ہمارے علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا, آپ کسی کو متعین کر دیں. غوث پاک فرماتے جاؤ ہمارے حجرے میں ایک لپٹا لے لو. حضرات کہا ابدال صاحب, غوث پاک نے آپ کو فلاں ایریے کا ابدال بنایا ہے. کہا میں چور ہوں. کہا چور تھے, ڈاکو تھے, رہزن تھے, غوث کی نگاہ نے تمہیں ابدال بنا دیا ہے. جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. غوث اعظم کی ہر ایک نظر کی میاں, ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے. پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں تو کیا دیکھا حضرات؟ ایک
یہودی جا رہا تھا، غوث پاک میرے سرکار کے معراج کو بیان کر رہے تھے، میرے آقا بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں، آنے واحد میں آپ کہاں سے کہاں کا سیر کیا۔ ایک یہودی کہہ رہا ہے یہ تو مسلمانوں کی لایانی باتیں ہیں، یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ کوئی ایک پل میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، کوئی ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی وہ یہودی چلا گیا۔ یہودی جب جاتا ہے تو دیکھتے ہو دوستو راستے سے گزرتا ہے، ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں اس نے مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر گھر لے کر کے گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، توجہ سے سننا، مچھلی خریدی اور خرید کر گھر لے کے گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مچھلی پکاؤ، میں جلدی سے نہا کے آتا ہوں۔ جب اس نے مچھلی تیار کیا ہے، جب نہانے کے غرض سے گیا، بیوی سوٹ کاٹ رہی ہے، مچھلی تڑپ رہی ہے، یہ نہانے گیا، جب ڈبکی مارا ہے حضرات اور جب اٹھایا ہے سر تو اب مرد نہیں رہ گیا ہے حضرات، جنسیت بدل چکی ہے، وہ عورت بن چکا ہے، اب پانی میں چھپا ہوا ہے، اب کریں تو کیا کریں۔ اتنے میں ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا تالاب میں ایک عورت ہے، کہا باہر نکلو، کہا پہلے کپڑا بھیجو۔ حضرات اس نے کپڑا دیا، بدن میں لپیٹا، گھر لے گیا، شادی کیا، اس سے بچے پیدا ہوئے۔ حضرات پھر اسے خیال آیا کہ چلو پھر دریا میں چلیں، چلو پھر تالاب میں نہانے چلیں۔ جب تالاب میں پھر پہنچتا ہے نہانے کی غرض سے، ڈبکی لگائی تو کیا دیکھا، ڈبکی لگا رہا تھا تو عورت ہے، جب سر نکالا تو مرد ہے، وہی تھار ہے، وہی پاک ہے، وہی کپڑا ہے، وہی جگہ ہے۔ حضرات کپڑا پہنا بھاگتے بھاگتے گھر گیا تو دیکھا مچھلی بھی تڑپ رہی ہے، بیوی سود بھی کاٹ رہی ہے۔ حضرات گرامی کہتا ہے کہ تم نے مچھلی پکائی نہیں ہے، عورت کہتی ہے نہانے گئے تھے یا مچھلی نہانے گئے تھے، آدھے راستے سے لوٹ کر چلے آئے ہو۔ آئے میری بیوی بن چکا ہوں، بچے بن چکا ہوں۔ حضرات کہتی ہے کیا لایانی باتیں کر رہے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد فوراً وہ لوٹ گیا غوث پاک کی محفل میں، تو کیا دیکھ رہا ہے، غوث پاک وہی معراج سمجھا رہے ہیں، نبی کی معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں میرے غوث کی نگاہ اس یہودی پہ پڑتی ہے تو غوث آدم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ جس کو میرے مصطفیٰ کا معراج سمجھنا ہے اسی یہودی سے جا کے سمجھ لے۔ اتنا سننے کے بعد یہودی قدم غوثیت میں گرتا ہے اور کہتا ہے سرکار پہلے بعد میں معراج سمجھائیے، توبہ کرائیے، کلمہ پڑھ کے کلمہ۔ یہ میرے غوث پاک کا مقام ہے، یہ میرے غوث آدم کی شان ہے۔ حضرات غوث آدم پیران پیر دستگیر کا کس سلسلے پر احسان نہیں ہے، غوث آدم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان سلسلوں پر ہے۔ وقت بہت ناگزیر ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں کہ میرے بعد بھی علماء کرام کی تقریریں آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھیں، حضرات گرامی اسلامی فوجوں میں اور ایک نام بڑا عظیم نام آتا ہے تاریخ اسلام میں، ایک نام بڑا عظیم نام ہے، وہ کس کی شخصیت ہے؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اتنے میں آپ کے وزیر نے کہا یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے جو بستر پر انسان مر جائے؟ زندگی تو وہ ہے کہ دشمن کا یلغار ہو، دشمن کی فوج ہو، اسلام کی خاطر سر تن سے جدا ہو جائے، زندگی تو وہ زندگی ہے۔ حضرات گرامی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں کوئی تلوار بنی ہی نہیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے گردن کو کاٹ سکے۔ حضرات گرامی سلطان صلاح الدین جب تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی ہے
जो मेरे गर्दन को मेरे तन से जुदा कर दे। हजरात कहा क्यों? कहा मेरा कुर्ता उतारो। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुर्ते को उतारते हैं। उतारने के बाद आपने अपने सिपह सालार से कहा ये बताओ मेरे गर्दन पे कोई निशान है कि नहीं है? कहा हाँ। कहा कैसा निशान है? कहा पंजे का निशान है। हजरात गिरामी ये पंजे का निशान किसका है? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद गिरामी गौस पाक की बारगाह में मुझे लेकर के गए। गौस पाक की बारगाह में जब मुझे लेकर के जाते हैं तो गौस पाक ने अपना एक हाथ मेरे गर्दन पे रखा और एक हाथ से मेरा पैर पकड़ा और कहा ये तो सुल्तान है, ये तो सुल्तान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जहां गौस का हाथ लगा हो दुनिया में कोई तलवार नहीं है जो उसके गर्दन को तन से जुदा कर दे। आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्तियान में हिंद की विलायत के लिए यही शेर काफी है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम।